اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم اس ایک آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور یہ ایک آیت جو ہے قرآن مجید میں 6 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 48، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 38، سورۃ النمل آیت نمبر 71، سورہ سبح آیت نمبر 29، سورہ یاسین آیت نمبر 48 اور سورہ ملک آیت نمبر 25۔ گویا آج کے لیکچر میں ہم ایک آیت گرامیٹیکلی انالائز کریں گے اور آپ قرآن مجید کی 6 آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے اس آیت کے الفاظ کی طرف۔ اس آیت میں پہلا لفظ جو ہے وہ واو حرف ہے، یقولون فعل ہے، متا اسم ہے، ھذا اسم ہے، الوعد اسم ہے، ان حرف ہے، کنتم فعل ہے، صادقین اسم ہے۔ اب ان الفاظ پہ مختصر سی بات مزید کر لیتے ہیں۔ واو جو ہے یہاں پر بھی اور قرآن مجید میں بھی حرف استئناف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یقولون فعل مضارع معروف ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف واو لام حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، غیر سے ہی فعل اجوف واوی ہے، معنی اس کے کہنا کے ہوتے ہیں۔ متا اسم استفہام ہے، مبنی ہے، نکرہ ہے، واحد مثنی جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، معنی اس کے کب ہوتے ہیں، اور کب لفظ میں وقت کا مفہوم ہے، لہٰذا اس اعتبار سے یہ ظرف کے معنی دیتا ہے۔ ھذا اسم و اشارہ ہے، واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی ہے، معرفہ ہے۔ الوعد مرفوع ہے، معرفہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ اصل میں یہ مصدر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مصدر جو ہے واحد مثنی جمع مذکر مؤنث سب کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے۔ ان حرف شرط ہے، مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے ماضی پر ہی کیوں نہ داخل ہو۔ کنتم فعل ناقص ہے، معروف ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کانا یکونو ماضی مضارع بنتے ہیں اس کے، اور آخری لفظ صادقین یہ صیغہ صفت ہے، اسم الفاعل ہے، صادق کی جمع ہے، صاد دال قاف حروف مادہ ہیں، اور صادقینہ لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، اور منصوب اور مجرور اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ پہ بات الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ کہنے کو یہ آپ کے سامنے ایک جملہ ہے، لیکن یہ ایک جملہ جو ہے یہ 3 جملوں پر مشتمل ہے۔ اب وہ 3 جملے کون کون سے ہیں؟ پہلا جملہ ہے اس میں یقولون، دوسرا جملہ ہے متی ھذا الوعد، اور تیسرا جملہ ہے ان کنتم صادقین۔ اب ان تینوں جملوں کو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے انالائز کروں گا تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ یقولون یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ فعل مضارع کے ان صیغوں میں داخل ہے یا ان صیغوں میں شامل ہے جن کا فاعل ہمیشہ ضمیر بارز ہوتا ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اب جو دوسرا جملہ ہے متی ھذا الوعد، یہ جملہ اسمیہ بنے گا۔ اس میں متی جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں وقت کا مفہوم ہے، تو وقت کا مفہوم جس اس میں ہوتا ہے اسے ہم ظرف بھی کہتے ہیں، اور ظرف جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں یا متعلق بنتا ہے یا پھر خبر بنتا ہے، مبتدا نہیں بنتا۔ تو متی ہم خبر مقدم بنا دیں گے اور مبتدا مؤخر جو ہے وہ ھذا الوعد ہوگا۔ ھذا الوعد اشارہ اور مشار الیہ کا مجموعہ ہے، اور اس کی اور انداز سے بھی تراکیب کی جاتی ہیں، یعنی ھذا الوعد میں ھذا کو موصوف کہا جاتا ہے اور الوعد کو صفت کہا جاتا ہے، اسی طرح ھذا کو مبدل منہ کہا جاتا ہے اور الوعد کو بدل کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ھذا کو مبین کہا جاتا ہے
اور الوعدو کو عطف بیاں کہا جاتا ہے۔ بہرحال آسان ترکیب جو ہم نے لسان القرآن کورس میں پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ھذا کو ہم اسم و اشارہ قرار دیں گے اور آگے آنے والے معرف باللام اسم کو ہم مشار الیہ قرار دیں گے، اور پھر اشارہ اور مشار الیہ مل کر ترکیب میں کچھ نہ کچھ بنیں گے۔ تو یہاں پر یہ مبتدا مؤخر بنے گا، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تیسرا جملہ ان کنتم صادقین جو ہے، اس میں ان حرف شرط ہے اور یہ جملہ شرطیہ بنے گا، جس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شرط اور دوسرا جواب الشرط۔ یہاں پر صرف شرط والا جملہ موجود ہے، وہ ہے کنتم صادقین۔ کنتم فعل ناقص ہے اور ساتھ ہی اس کا اسم ہے جو کہ تم ہے، اور صادقینہ جو ہے فعل ناقص کی خبر ہے۔ پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن رہا ہے، اور جواب شرط یا جزا اس شرط کی محذوف ہے اور وہ مانی جائے گی فمتا حاضل وعدو، اس لیے کہ ان کنتم صادقین سے پہلے جو جملہ ہے متا حاضل وعدو، یہ جواب شرط پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے اس جملے کو یعنی متا حاضل وعدو والے جملے کو مثل جزا بھی کہا جاتا ہے۔ آسان ترکیب ہمارے لیے ہو جاتی اگر ہم متا حاضل وعدو کو جزا مقدم قرار دے دیں اور کنتم صادقین کو شرط قرار دے دے، لیکن نحویوں کے نزدیک جزا جو ہے وہ شرط پر مقدم نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں یہاں پر ایک جزا یا جواب شرط جو ہے وہ محذوف ماننا پڑتا ہے، اور میں نے جو آپ کے سامنے جواب شرط یا جزا بولا ہے وہ ہے فمتا حاضل وعدو، تو فا اس لیے داخل کیا ہے کہ جواب شرط اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس کے شروع میں فا کا داخل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو یوں الحمدللہ اس ایک جملے میں جو تین جملے تھے وہ ہمارے گرامیٹیکلی انالائز ہو گئے، اور اب ہم ان تینوں جملوں کو جوڑ کر جو ایک جملہ بنائیں گے وہ کچھ یوں ہوگا کہ یقولون فعل با فاعل ہے، متا حاضل وعدو یہ جملہ اسمیہ محلن منصوب مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے یقولون فعل کے لیے، اور پھر یقولون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور دوسرا جملہ ان کنتم صادقین والا یہ شرط اپنے محذوف جواب سے مل کر جملہ شرطیہ بن رہا ہے۔ یا اس کی ترکیب اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ یقولون فعل با فاعل ہے، متا حاضل وعدو جملہ اسمیہ جو ہے یہ مثل جزا ہے، ان کنتم صادقین یہ شرط ہے، شرط اپنے مثل جزا سے مل کر محلن منصوب مقول القول بن رہا ہے یقولون فعل کے لیے، اور یقولون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو جو ترکیب اس کی پاسبل تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس آیت کا تو بہت آسان ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب، بریکٹ میں ہم کہیں گے پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت گرامیٹیکلی انالائز کی، اور یہ ایک آیت جو ہے قرآن مجید میں 6 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، لہذا قرآن مجید کی 6 آیات کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے کسی اور لیکچر میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔